میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج پھر ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں جزیرہ نمائے ملیشیا کے مغربی ساحل پر واقع ملیشیا کی ایک ریاست پیراک کی۔ یہ ریاست اپنے وسیع و عریض جنگلات اور سونے کی کڑائی اور سستے چاندی کے زیورات کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کے شمال میں کداہ، شمال مغرب میں پینانگ، مشرق میں کلانتن اور پہانگ اور جنوب میں سلنگور کی زمینی سرحدیں ہیں۔ تھائی لینڈ کے یالا اور نارتھیوت صوبہ دونوں شمال مشرق میں واقع ہیں۔ پیراک کا دارالحکومت اپو شہر ہے۔ تاریخی طور پر اپنی ٹن کی کان کنی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، یہاں تک کہ دھات کی قیمت کم ہونے سے ریاست کی معیشت پر شدید اثر پڑتا ہے۔ شاہی دارالحکومت کوالہ کنگسار ہے، جہاں پیراک سلطان کا محل واقع ہے۔ یہاں پیراک میں وسیع برساتی جنگلات اور ایک استوائی آب و ہوا موجود ہے۔ پوربو پہاڑ یہاں کا بلند ترین مقام ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو میرے چینل لوز ٹی وی ٹریول پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل لوز ٹی وی ٹریول سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملیشیا کے ماقبل تاریخ مقامات میں جہاں مشرقی قدیم دور کی نوادرات ملی ہیں، ان میں بکت ہونو، بکت گوا ہریماؤ، بکت جاوا، بکت کے پالا گاجا اور کوتا تمپن وادی لینگو آثار قدیمہ کے ورثہ میں شامل ہے۔ 15ویں صدی تک بیروس نامی ایک ریاست وجود میں آ چکی تھی۔ اس دور کے ابتدائی مقبرہ پتھروں پر پائے جانے والے متن سے ایک واضح اسلامی اثر و رسوخ ظاہر ہوتا ہے، جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ سلطنت ملاکا اور جزیرہ نما مالے کے مشرقی ساحل اور دریائے پیراک کے دیہی علاقوں سے نکلی ہے۔ راجہ عبداللہ محمد شاہ دوم، جن کے پیراک کے امور میں برطانوی مداخلت کی درخواست کے نتیجے میں 1874 میں پینگور معاہدہ ہوا، EIC کی پینانگ میں ابتدائی برطانوی موجودگی کے قیام کے بعد سے انگریزوں نے سنگاپور میں ایک اور تجارتی پوسٹ برقرار رکھی تھی جو قریبی ملائی سلطانی ریاستوں کے معاملات میں ملوث ہونے سے گریز کرتے تھے۔ 1945 میں اتحادی افواج کے سامنے جاپانی ہتھیار ڈالنے کے بعد ملائی ریاست غیر مستحکم ہو گئی تھی۔ اس سے قوم پرستی کے ظہور، عوامی آزادی کے مطالبے نے مزید شدت اختیار کی جب برطانوی ملٹری انتظامیہ نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سن 1945 سے 46 تک اقتدار سنبھال لیا۔ اس سے پہلے کہ انگریزوں نے ملایا یونین کے تحت نئے انتظامی نظام متعارف کروانے شروع کیے۔ 1961 میں ملایا کے فیڈریشن کے صدر تنکو عبدالرحمن نے ملایا کو شمالی بورنیو، ساراواک اور سنگاپور کی برطانوی نوآبادیات کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی۔ انڈونیشیا اور فلپائن دونوں کی حکومتوں کی طرف سے بورنیو میں کمیونسٹ اور قوم پرستوں کی بڑھتی ہوئی مخالفت کے باوجود 16 ستمبر 1963 کو پیراک ملایا فیڈریشن میں شامل ہو گیا۔ پیراک ایک آئینی بادشاہت ہے جس کا انتخاب ایک آئین کے ذریعے ایک حکمران کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس میں بڑے بڑے سردار شامل ہیں۔ سلطان پیراک کا آئینی سربراہ ہے۔ پیراک کے موجودہ سلطان نذرین شاہ ہیں، جنہوں نے 29 مئی 2014 کو تخت نشین کیا تھا۔ ملیشیا کا شمالی جنوبی ایکسپریس وے پیراک کو دوسرے مغربی ساحل ملیشین ریاستوں اور وفاقی علاقوں سے جوڑتا ہے۔ پیراک کے پاس سڑک کی 2 اقسام ہیں، 1516 کلومیٹر فیڈرل روڈ اور 28,767 کلومیٹر اسٹیٹ روڈ کا نیٹ ورک ہے۔
پیراک ریاست اپنے شہریوں کو علاج معالجے کی مفت سہولیات فراہم کرتی ہیں۔ 1000 افراد کے لیے 3 ڈاکٹر موجود ہیں۔ 2018 تک ریاست کی ٹوٹل آبادی 25 لاکھ تھی، جن میں سب سے زیادہ تعداد ملائی نسل کے لوگوں کی ہے، جو آبادی کا 52% ہے۔ اس کے بعد چینی 29%، انڈین 11%، بومی پوترا 2.7% اور غیر ملکی شہری 2.9% ہیں۔ یہاں کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، اسلام کے ماننے والے 55.3% ہیں۔ اس کے علاوہ بدھ مت 25.4%، ہندو مت 10.9%، عیسائیت 4.3%، چینی لوک مذہب 1.7% ہیں۔ پیراک کا کثیر الثقافتی معاشرہ اپنی پوری تاریخ میں مختلف نسلوں کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ کڑائی اور ڈابس جیسی پرفارمنس جیسی متعدد ملائی فنیں عربی ثقافتی اثر کو ظاہر کرتی ہیں۔ ریاست کی خصوصیت کڑائی سونے کی کڑائی کو ایک بار شاہی طور پر پیش کیا گیا تھا۔ ڈیزائن پھولوں، جانوروں اور ہندسی اشاروں پر مبنی ہوتے ہیں۔ مختلف ثقافتوں کے طور پر پیراک میں مختلف پکوان شامل ہیں۔ لیمنگ آہستہ آہستہ آگ کے دوران بانس کے ٹیوب میں پکایا لال چاول سے تیار کردہ ملائی لذیذ کھانا ہے، ریاست میں بہت مشہور ہے۔ یہ بنیادی طور پر عید الفطر، ہری رایا عید الفطری اور عید الاضحیٰ ہری رایا حاجی کی خوشی کے ساتھ ساتھ ریڈن کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔